مکتوب نمبر 146 دفتر اول اور حصہ سوم۔ یہ مکتوب شریف جناب شرف الدین حسین بدخشی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے۔ آپ مبارک ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ جو سبق مجھ سے لیا ہے، جو ذکر مجھ سے لیا ہے، اس کی تکرار کرتے رہو۔ جو ذکر آپ کو تلقین کی گئی ہے اس کو ایسے مت کہو کہ بس میں نے ایک نماز کے بعد اتنے دفعہ ذکر کرنا، نہیں، اس کی تکرار کرتے رہو۔ آپ نے مجھ سے جو سبق لیا ہے اس سبق کی تکرار کرنے سے اپنے وقت کو معمور رکھیں، یعنی مسلسل اس سبق کو آپ تکرار کرتے رہیں، اور فرصت کو ہاتھ سے مت جانے دیں کہ فرصت پھر نہیں ملتا۔ ابھی جو فرصت ہے، جیسے آپ کو فرصت ملتی ہے اور جو فرصت آپ کو ملا ہوا ہے اس میں آپ اللہ کا ذکر کر لیا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کر و فر دنیا اس ذکر کو اڑا نہ لے جائیں، پھر بندہ مصروف ہو جاتا ہے کر و فر سے، اور پھر مصروفیت ایسی ہوتی تھی۔ میں چند دن پہلے اپنے ایک سالک ساتھی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں غربت کے اوقات تھے ہمارے۔ اب ماشاءاللہ وہ بندہ دنیاوی لحاظ سے کافی مضبوط ہے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری جو غربت کی حالت تھی نا، تو جب ہم نے ذکر لیا تو پھر یہ ہوتا کہ راتوں کو اٹھنا، اور پھر ٹھنڈ کے موسم میں، اور پھر وضو کر لینا ٹھنڈے میں، اور پھر آ کے تہجد پڑھ لینا، ذکر و اذکار، پھر فجر تک بیٹھنا۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں یہ سوچتا ہوتا کہ واہ خدایا، میرے پاس کمرہ ہو اور کمرے کے اندر واش روم ہو، واش روم کے اندر گرم پانی ملے، تو پھر اے اللہ کے بندے ایسا وقت تو آ ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد کو چھوڑ دیں، آپ ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ اب اتنی مشکل میں ٹھنڈے پانی سے وضو، باہر ٹھنڈ برف پڑی ہوئی ہے، سارا کچھ، اور ہم جاتے ہیں کاش مجھے ایک ایسا جگہ مل جائے، میں تو رات کو سوؤں گا ہی نہیں۔ تو مجھے بتا رہے تھے اب مجھے کمرہ بھی ملا ہے، قالین اور کارپیٹ بھی چلے گئے ہیں، کمرے میں مجھے سب کچھ مہیا ہے، کمرے کے اندر واش روم بھی ہے، اس میں گرم پانی بھی ہے، لیکن اس نے کہا کہ اب غفلت اتنی ہو گئی ہے کہ جب اٹھ جاتا ہوں تو گھڑی کو دیکھتا ہوں، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن سستی اتنی طاری ہو جاتی۔ میں کہتا ہوں تو دنیا جو ہے نا وہ کبھی کبھار بندے کو ایسے کر دیتا ہے، نرم بستر، گرم پانی، گرم کمرہ، بیوی بچے، سب کچھ آ جاتے ہیں، اور جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر بندے کو نہ تہجد و عبادت میں سستی آ جاتی ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو فرما رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کر و فر اس ذکر کو اڑا نہ دے، علیاذ باللہ اس کو ختم نہ کرے، اور یہ جو تمطراق ہے، یہ جو کر و فر ہے، یہ آپ کو بے حلاوت نہ کرے، آپ کی حلاوت اور آپ کی جو چاشنی ہے، جو آپ کی تشنگی ہے نا، اس کو ختم نہ کر دے۔ سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مبارک کی صحبت مطہرہ سے دور رکھا ہے۔ ایک تو میری والدہ بہت ضعیف ہے، میں ان کی خدمت کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اونٹوں کو چراتا ہوں، اور جب اونٹوں کو پیاس لگتی ہے نا ہمارے ہیں، تو اسے جب پانی کی طرف میں ہانکتا ہوں تو وہ بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے پانی کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہاں پانی پیتے ہیں تو رج جاتے ہیں، جب واپس پلٹ جاتے ہیں نا تو پھر وہ لنگڑاتے اور ایسے بے مزہ ہو کے آتے ہیں۔ ہاں، مجھے یہ بات خوف اور ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں ایسے جوش، جذبہ، ولولی اور محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور ایسا نہ ہو کہ اونٹوں جیسا حالت میری ہو جائے، پھر وہ محبت نہ رہے۔ تو کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دنیا کی تمطراق ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا، وہ بھی بندے کو ایسے بنا دیتا ہے، سست کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں میری ساری نصیحت تمہارے لیے یہی ہے کہ تو ابھی بچہ ہے اور کمرہ بڑا سجا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سجے وجے کمرے میں کوئی بچہ چلا جاتا ہے نا، تو اسے اس سے غرض نہیں ہوتا کہ میں کس لیے آیا ہوں، بس اسے اس کمرے کی سجاوٹ اور یہ کمرے کے ڈیکوریشن پیسز کو اٹھانا، کھلونے وغیرہ اٹھانا۔ تو کہا ایسا نہ ہو جائے، میری ساری نصیحت تیرے لیے یہی ہے کہ تو ابھی بچہ ہے اور گھر جو ہے وہ بہت رنگین ہے، کمرہ بہت رنگین ہے۔ یہ کیا بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو عین جوانی میں توفیق توبہ عنایت فرمائے، اور اسی توبے پر اللہ کریم اسے استقامت بھی دے دے۔ یا توبہ کرنا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن توبے پر استقامت کرنا، اس پر مستقیم رہنا،
تو یہ کیا ہی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو جوانی میں توبہ کرنے کی توفیق بھی دے اور اسی توبے پر استقامت بھی اللہ رب العزت عنایت فرمائے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ساری نعمتیں جو دنیا کی ہے وہ اس نعمت کی مقابلے میں کہ اللہ کریم کسی بندے کو توبے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، اور اس نعمت کے مقابلے میں جو نعمت ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے تجھے جوانی میں یہ اللہ رب العزت نے نعمت دیا ہوا ہے، ساری دنیا کی نعمتیں اگر اس نعمت کے مقابل میں لائے جائے تو ایسے لگتا ہوگا جیسے ایک شبنم کا ایک قطرہ کسی دریا کے مقابل میں آپ رکھیں۔ یہ جو نعمت آپ کو ملی ہے جس طرح دریا، اور ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں نا وہ قطرہ شبنم کا قطرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کیا ہی بات ہوگی کہ وہ نعمت بھی آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں کہ جو تمام نعمتوں سے فوق نعمت ہے، کیا دنیا کی نعمت اور کیا آخرت کی نعمت۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، ساری چیزوں سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے جل وعلا شانہ۔ اگر اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے نا تو پھر کیا ہی نعمت ہے، یہ تو نعمتوں کی ہی نعمت ہے۔ تو اپنی زندگی کی اصول یہ بنائے کہ توبے پر استقامت ملا ہے، جو طریقت مجھ سے لیا ہے اس کی ذکر میں مشغول رہیں، توبے پر استقامت کرتے رہیں اور رب کی رضا ڈھونڈتے رہیں، رب کی رضا ڈھونڈتے رہیں، رب کی رضا ڈھونڈتے رہیں کہ اگر رب کی رضا مل گئی تو یہ ساری نعمتوں سے اصل ہے، ساری نعمتوں سے فوق اور اعلیٰ ہے۔